عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم وفقنا خيرا لما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یہی مقصود فطرت ہے، یہی طرز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، گھر تباہ کیوں ہوتے ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، خاندان کیوں اجڑتے ہیں، نفرتیں کیوں پھیلتی ہیں، لڑائیاں کیوں جنم لیتی ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، رب العالمین مجھے اور آپ کو حق سچ سن کر سنا کر اس پہ عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے دل کی تسکین کے لیے، اس کی روح کو، اس کے قلب کو، اس کے جذبات کو سکون پہنچانے کے لیے خود رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسی سے انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے رب تعالیٰ نے ہماری تمام انسانیت کی ماں خاتون اول سیدہ حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور اعلان کیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے نفسوں سے، تمہارے وجود سے بیوی کو پیدا فرمایا، جوڑا جوڑا بنا دیا، اور بیوی کو، رفیقہ حیات کو جو پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان کو اس سے سکون ملے، راحت ملے، چین ملے، آرام ملے، باہر سے تھکا ہارا کام کاج سے، محنت مزدوری سے اور معاملات زندگی کو نپٹاتا ہوا جب وہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھے، اس کا کوئی استقبال کرنے والا موجود ہو، اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا موجود ہو، اگر وہ باہر سے گھبرایا ہوا آئے تو بعین ہی اس طرح جس طرح ہماری ماں، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقائے نامدار تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین ساقی کوثر مزمل و مدثر کی پاکیزہ کملی والے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے ورفعنا لک ذکرک کے اس عظیم انعام اور تمغے والے پیغمبر نے اپنے گھر میں قدم رکھا، غار حرا سے گھبرائے ہوئے آئے، افسردہ ہوئے آئے، اپنی جان کا خطرہ لے کے آئے، تو ہماری ماں نے حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ آقا آپ گھبرائیے مت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، آپ جیسا خامد، آپ جیسا شوہر، آپ جیسا انسان جو سید البشر ہے، جو اکرم الاولین والآخرین ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ناکام اور شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ میں ایسے اوصاف ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، جن کا کمانے والا نہیں ان کا آسرا بننے والے، اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا حال پوچھنے والے، مہمانوں کی عزت اکرام کرنے والے، اور بیواؤں، یتامہ، مساکین اور مفلوق الحال اور مفلس نادار لوگوں کے کام آنے والے، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری جو عورتیں ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی سیرت اور کردار عطا فرما دے۔ حضرات، یہ اللہ کا نظام ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا بیوی کو تمہارے وجود سے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ نے اس پاکیزہ رشتے میں نکاح کا رشتہ مراد ہے۔ نکاح اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کر کے کوئی اور طریقہ ایجاد کیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے دین، میرے منہج، میرے دستور اور میرے نظریے پر قائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو حقیقی نکاح ہے اس کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی اور اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا میں نے خاوند بیوی کے درمیان مودت کو پیدا فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں جو محبت، جو پیار، جو شفقت، جو ایثار، جو غم گساری، جو غم خاری، جو اخوت اور جو تعلق خاوند اور بیوی کے اس پاکیزہ حساس ترین رشتے میں ہے، کائنات کے کسی رشتے میں نہیں ہے۔ ماں کا رشتہ بڑا مقدس ہے، وہ اپنی جگہ، باپ سے پیار بڑا پاکیزہ ہے، وہ اپنی جگہ، بہن بھائیوں سے رشتہ وہ اپنی جگہ۔ میں کسی رشتے کی نفی، محبت کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رب تعالیٰ نے بیوی کو پیدا فرما کے اسے یہ اعزاز اور تمغہ دیا ہے۔ سکون کا سامان پیدا کرنے کے بعد رب نے خاوند اور بیوی کے دلوں میں محبت کو بھی بھر دیا ہے اور کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کو بھی بھر دیا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں مودت سے مراد پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کی غم گساری، غم خاری ہے، اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ آدمی ساری زندگی کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جتنا روپیہ پیسہ ملتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی اہلیہ پر خرچ کرتا ہے، اس سے مراد رحمت ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ساری زندگی کی کمائی انسان اپنی رفیقہ حیات پہ خرچ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری جگہ، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے پاکیزہ ہے، سب سے بڑی ہے، وہ اعلیٰ اور اجل ذات ہے اور وہ سپر پاور ذات ہے۔ اس نے پیدا کر دیا تمہارے نفس سے ہی، ایک جان سے، آدم علیہ السلام کے وجود سے اس کی بیوی کو، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرنے کے لیے پلٹے۔ حضرات اہل علم، اہل عقل، اہل خرد، اہل شعور، ذی شعور جانتے ہیں سکون سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں وہ سکون، راحت، آرام کا ماحول پیدا فرما دے جو اس نے قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرات آئیے اب ہم اس بات کی طرف، ان اسباب اور وجوہات کی طرف پلٹتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ تہو بالا ہو جاتا ہے اور اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، خاندان آپس میں نفرت، بغض، حسد، لڑائی، فتنے کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ والدین کا اپنی اولاد کا اسلامی نہج پر تربیت نہ کرنا ہے۔
اسلامی تربیت کا فقدان ہے، بحران ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ سکون چاہتے ہیں اپنے گھر میں، گھر سے باہر، سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور میں یہ خلاصہ عرض کر دوں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں دنیا میں، قبر میں، حشر کے میدان میں، اور جنت کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد کو اسلامی تربیت کی طرف لانا ہوگا۔ اگر اسلامی تربیت نہیں کریں گے، دنیاوی تعلیم دلوائیں، اس کی کوئی نفی نہیں ہے، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہم تنگ ظرف نہیں ہے۔ دنیا کے تمام علوم آنے چاہیے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے جو افراد، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں ڈاکٹرز بننا چاہیے، سائنسدان ہونا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، انہیں جغرافیہ دان ہونا چاہیے، انہیں دنیا کے سارے علوم آنے چاہیے، لیکن انہیں قرآن کا بھی تو علم ہونا چاہیے، انہیں حدیث کا بھی تو علم ہونا چاہیے۔ جس نے انسانیت کو معراج بخشی ہے، جس نے زوال سے عروج دیا ہے انسانیت کو، کتاب و سنت کا وہ واحد علم جو نور ہے، جو حکمت ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس نے دلوں کو جلا بخشی ہے، اس نے آنکھوں کو بصارت اور دلوں کو بصیرت بخشی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دنیاوی تمام ڈگریوں کو پانے کے لیے اپنی تمام قوتیں، توانائیاں، اپنی دولتیں، اپنے وقت اور اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم کو اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کے لیے دنیاوی علوم سے بہت کم لوگ ہیں جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا ذوق اور شوق یہ بھی ہے کہ میرے بچے کو قرآن کا قاری ہونا چاہیے، قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، قرآن کا اسے علم ہونا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے، قرآن میں جو رب نے عقائد بیان کیے ہیں، جو احکام بیان کیے ہیں، جو اپنی توحید اور معرفت کی باتیں بیان کی ہیں، جو پیغمبروں کی رسالتیں بیان کی ہیں، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ کیا ہے، پہلی قوموں کے عذاب اور ان کے جو گناہ تھے ان کی وجہ سے ان کی پاداش میں جو ان پہ اللہ کے عذاب آئے ان کی تنزلی کا تذکرہ کیا ہے، نیک لوگوں کی عبادت کا، ان کے تقوی کا، ان کی للہیت کا، ان کی خشیت کا، رب سے ڈرنے کا، آخرت کے فکر کا، رب کی رحمت کا اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے، جنت اور جہنم کے جو مناظر بیان کیے ہیں، جو آخرت کے احوال بیان کیے ہیں، ان کا بھی میرے بچوں اور بچیوں کو علم ہونا چاہیے۔ ایسے کم لوگ ہیں۔ حضرات سنیے، آج کے خطبہ میں میں یہ کہتا ہوں، انسان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے، سب کچھ، عروج ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، عزت ہو، دنیا کا سرمایہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں، اس کی صحت تندرستی کی حالت میں اس کا بیٹا جب اس کی زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اور جمعے کا خطبہ دے، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا اعزاز کائنات میں نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی موجودگی میں جمعے کا خطبہ دے، قرآن کے موتی بکھیرے، احادیث کے جواہر بکھیرے لوگ سن رہے ہو، وہ بیان کر رہا ہو، وہ یہ پڑھ رہا ہو، قال اللہ تعالی، وہ یہ کہہ رہا ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سن رہے ہو، وہ یہ دعا کر رہا ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور وہ یہ مانگ رہا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ آپ کی موجودگی میں یہ دعائیں کر رہا ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، اس سے بڑا کوئی اعزاز تمغہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ
فقدان ہے اسلامی تربیت کا۔ خاوند کو جو اس کے ذمے حقوق ہیں ان کا علم نہیں، بیوی کو جو اس کے ذمے خاوند کے حقوق ہیں ان کا علم نہیں۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو بسیرا کیسے ہوگا؟ طلاق تو ہوگی۔ جب اس رشتے کی حساسیت کا، اس کی نزاکت کا اور اس کے فضل کا، اس کی فضیلت کا جب علم ہی نہیں ہوگا تو گھر میں سکون بھی نہیں ہوگا۔ خاوند کے ذمے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ گھر، رہائش طاقت کے مطابق خاوند مہیا کرے گا، کپڑے، لباس، خوراک طاقت کے مطابق کون مہیا کرے گا؟ بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنے میکے جاؤ، تمہارا والد بڑا امیر ہے، تمہارے بھائی کے بڑے کاروبار ہیں، پیسے لاؤ۔ اپنی مرضی سے اگر وہ گفٹ دیتے ہیں، وہ آپ کا تعاون کرتے ہیں تو اسلام نے نہیں روکا۔ بہت سارے گھروں میں اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے کہ بیوی اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے پیسے نہیں لے کے آتی، خاوند طلاق دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ یہ بہت غلط روش ہے اور یہ گھٹیا سوچ ہے۔ وہ مرد نہیں ہے، بولیے میں نے کیا کہا؟ وہ مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی کو لباس، خوراک اور اس کے رہن سہن، ادویات، اس کی ضروریات زندگی کے لیے اسے مجبور کر کے اس کے والدین کے ہاں بھیجے۔ ارے وہ والدین جنہوں نے بچپن سے پالا ہے، اس کو جوان کیا ہے اور اس کو بغیر کسی عوض کے تیرے سپرد کر دیا ہے اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر کے۔ ذرا سوچئے، جو آدمی ایسا رویہ برتتا ہے، جس کا یہ غلط رویہ ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں سے خرچے کا، پیسوں کا، دولت کا مطالبہ کرے، اگر نہ ملے تو وہ طلاق دے دے، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھر تباہ ہونے کا، گھر اجڑنے کا، طلاق واقع ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت دینی اقدار کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ دین کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کو نہیں دیکھا جاتا، عقیدے کو نہیں دیکھا جاتا، صحیح کتاب و سنت کے مسلک منہج کو نہیں دیکھا جاتا۔ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں، خود اہل التوحید ہے، اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے، رشتہ طے کرتے وقت ان لوگوں کو اپنی بہن اور بیٹی دے دی جاتی ہے جن کے عقیدے میں شرک، بدعات، زمانے کی بری رسومات، خرافات اور دنیا داری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ایسا کریں گے تو رشتے پروان نہیں چڑھیں گے۔ جب خاوند اور بیوی کا عقیدہ ہی ایک نہیں ہوگا، پہلے دن سے ہی گھٹن، سینے میں تنگی اور تان و تشنی، ایک دوسرے پر تنقید شروع ہو جائے گی۔ جہاں تنقید ہوتی ہے بغیر تعمیر ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید، بغیر اصلاح کے، بغیر تعمیر کے، وہاں پر رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے پروان نہیں چڑھتے۔ اللہ ہمیں رشتے طے کرتے وقت دین دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث پاک سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جامع ترمذی میں صحیح سند سے روایت ہے، فرمایا جب تمہیں ایسا آدمی، ایسا گھر نکاح کا پیغام بھیجے، وہ بچے والا ہو یا بچی والا ہو، بیٹے کا نکاح یا بیٹی کا نکاح کرنا ہے، تمہارے گھر میں اس نے پیغام بھیجا ہے،
اگر تمہیں اس کا دین بھی پسند ہے، کیا پسند ہے؟ پہلی بات دین، اس کا دین، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر اسلامی ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہے، وخلقا، اس کی آداب، اس کا اخلاق، اس کے محاسن، اس کا کردار، اس کی گفتار بھی اچھی ہے، تمہیں پسند ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ توحید والا ہے، عزت غیرت والا ہے، حلال کھانے والا ہے، حلال کمانے والا ہے، یہ ہمدرد ہے، یہ خیر خواہ ہے، یہ کامل ایمان والا ہے، کامل مسلمان ہے، اس کے پاس دین کا علم بھی ہے، اس کے پاس بنیادی کتاب و سنت کی علوم ہے۔ فرمایا نکاح کر دو، ایسے گھر والوں کے ساتھ رشتہ طے کر لو۔ اگر تم رشتہ طے نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد اور خرابی آ جائے گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا 99% رشتے طے کرتے ہوئے ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں، ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں، ہم جاب کو دیکھتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی دنیا کی دولت کو، بنگلے کو، کوٹھی کو، یہ سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہے، اس کے پاس مال نہیں، وہ غریب ہے، اس کی بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور فتنہ فساد معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں پیدا نہ ہو فتنہ؟ جب نعت کے باج پیغمبر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشرین گوئی کر دی ہے تو پھر فتنہ پیدا ہوگا، پھر نفرتیں عروج پر ہوں گی، لڑائیاں جنم لے گی۔ اللہ ہمیں رشتے طے کرتے ہوئے دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا پہلی تینوں چیزیں ہوں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، مال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، خاندانی طور پر بھی مستحکم ہو، اور اس کے ساتھ دین بھی ہو، یہ نور علی نور ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر پہلی تینوں چیزیں نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، دین ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی محبت اس گھر میں موجود ہے، فرمایا فاظفر بذات الدین، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا دین کو دیکھتے ہوئے رشتہ طے کر لو، اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ جب دین کو مقدم رکھو گے، اگر وہ غریب ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، مفلوق الحال ہیں، کاروبار اچھا نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ وقت نہیں ہے، صحابہ کرام کے قصے بے شمار موجود ہیں، سلف صالحین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ سنیے گھر تباہ کیوں ہوتے ہیں، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہم بچوں کی رضامندی کے بغیر انہیں مجبور کر کے، بعض ایسے والدین ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں، وہ بچوں کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خصوصاً بچیوں کے بارے میں، فرمایا البکر تستأذن وإذنها سماتها،
فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنواری بچی ہے، بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، اس سے اجازت لی جائے گی تیرا نکاح فلاں خاندان کے فلاں نوجوان سے ہم نے طے کرنا ہے، کیا تمہیں منظور مقبول ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا ہے یا نہیں؟ کیسے پوچھیں؟ شریعت میں شرم حیا نہیں ہے۔ آج ہمیں شریعت دین کے مسائل پوچھتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لوگوں، حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حیا وہ ہے جو رب کو پسند ہے اور وہ قابل تعریف ہے، ایک حیا وہ ہے جس کی وجہ سے انسان گٹا ٹوپ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ جو حیا دین میں پسند ہے وہ یہ ہے، آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں اہل علم سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیں، حیا نہیں کرنی۔ دوسری حیا کیا ہے؟ دوسری حیا عزت، غیرت، اپنے وجود کی حفاظت، غیر محرموں کی طرف نہ دیکھنا۔ جو اس کی حدوں کو پامال کرے گا وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہوگا، ملعون ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی حیا سے اور اس طرح کی بے دینی اور فحاشی سے محفوظ فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری بچی کا اجازت اس کی اجازت کا معنی یہ ہے آپ اس سے پوچھیں گے وہ خاموش رہے گی اگر رضامند ہے۔ اگر اسے رشتہ پسند نہیں ہے وہ بول پڑے گی اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، یا اپنی کسی سہیلی کے ذریعے وہ آگاہ کر دے گی کہ میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، میری شادی یہاں نہ کی جائے۔ اسی طرح بعض بیٹے ایسے ہیں جن سے پوچھا تک نہیں جاتا، زبردستی وہ نانا کرتا ہے لیکن اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ انصاف سے بتلاؤ، یہ اتنا حساس قربت کا نفیس رشتہ بغیر رضامندی کے پروان چڑھ سکتا ہے؟ پھر نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، خاندان اجڑتے ہیں اور بسا اوقات اولادیں رل جاتی ہیں، اولادوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، بیٹیوں کو بیٹوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جب طلاق ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات نسلوں تک یہ لڑائی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ طلاق کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگوں سنو، ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجتا منها طلقها وذهب بمہرها۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد اس سے سکون حاصل کرے، رشتہ زوجیت سے فارغ ہو، اس کو طلاق دے دے، اسے حق مہر بھی نہ دے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے نکاح کو فیشن بنا لیا ہے، نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے طلاق اگرچہ دینا جائز ہے لیکن جائز کاموں میں اللہ کے ہاں جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حلال کاموں میں سے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ رب نہیں چاہتا طلاق ہو، یہ آخری سٹیج ہے جب کوئی صورت نہ ہو نباہ ہونے کی، گھر بسنے کی، خامد بیوی کے ملنے کی، اکٹھا رہنے کی، پھر طلاق ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں طلاق فیشن بن چکا۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک تجزیہ نگار کا تجزیہ پڑھا، آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ہم بستے ہیں، اس میں سالانہ
جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں خلا کے ذریعے، جو عورتیں خود مقدمہ کر کے لیتی ہیں یا خاوند دے دیتا ہے، 2,55,000 تقریباً سالانہ شرح ہے، 2.5 لاکھ سے تجاوز ہے۔ اتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اتنے خاندان غضب کا، نفرت کا، حسد کا، بغض کا اور اللہ کے دین سے دوری کا نشانہ بنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو میں عرض کر رہا ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ آئیے سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا آقا میرے باپ نے بچپن میں میرا نکاح کر دیا تھا، مجھے وہ اپنا ہونے والا شوہر پسند نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے پسند نہیں ہے میں اللہ کا پیغمبر اس نکاح کو رد کرتا ہوں۔ بیٹی سے پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی، لیکن یاد رکھیے ولی کے بغیر عورت کا نکاح ہو سکتا؟ کورٹ میرج کے ذریعے ہونے والے نکاح بھی پروان نہیں چڑھتے، پائیدار نہیں ہوتے، اس لیے کہ رسول خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، لا نکاح الا بولی، ولی سرپرست، باپ، بڑا بھائی اگر یہ نہیں ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہے، محلے کا چیئرمین ہے یا کوئی بڑا جو صاحب حیثیت ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو جس کی لوگ بات مانتے ہیں وہ ولی بنے گا۔ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نہ عورت کی ولی بن سکتی ہے، ولی کی سرپرستی میں ہوگا، اپنی مرضی سے عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اور جو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، فنکاحہا باطل، فنکاحہا باطل۔ کورٹ میرج کرنے والے نوجوان بچے، میرے بھائی، میری بہنیں اسلامی روحانی سن لے، فرمایا جو خود اپنا نکاح کرے گی عورت، اس کا نکاح نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا نکاح ہے اور وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس والدین نے تجھے پالا، تجھے پوسا، تجھے جوان کیا، تیری تربیت کی، تجھے خوراک دی، تجھے لباس دیا، تجھے گھر دیا، تیری تعلیم کا بندوبست کیا، تو کالج پڑھنے گئی وہاں سے کورٹ میرج کر لیا، یہ انصاف ہے؟ یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اسلام کے اصول کی اور نکاح کے پاکیزہ رشتے کی تضحیک ہے، تذلیل ہے۔ اسلام اس پاکیزہ رشتے کو سب لوگوں کے سامنے سرپرستوں کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں کرتا ہوا دکھائی دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوا اعلن النکاح فی المساجد، لوگوں نکاح اللہ کے گھروں میں کیا کرو، اعلانیہ کیا کرو۔ خفیہ نکاح ہوتا؟ نکاح میں گواہ ہونے چاہیے، حق مہر ہونا چاہیے۔ حضرات بہت بڑا یہ بھی سبب ہے، جب کورٹ میرج ہوتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں عدالت میں، جج کے سامنے، ذرا سوچئے وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہونے والا نام نہاد شوہر اور یہ بچی اور یہ بہن اسلامی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ فریق ثانی، اس کے بھائی، اس کے والدین، اس کی بہنیں، اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ جب بچی انکار کرتی ہے میں نے جس کو خود پسند کیا ہے، خود نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ جاؤں گی، ذرا بتلائیے پھر معاشرے میں امن، سکون، راحت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ دشمنی پروان چڑھے گی، فتنہ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نکاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں،
گھر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ وٹے سٹے کی شادی ہے۔ کون سی؟ اسلام نے اس کو شغار کا نام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشغار، شغار سے منع کیا ہے، وٹے سٹے کی شادی سے منع کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب وٹے کی شادی ہوتی ہے، ایک خامد بیوی بڑے سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، اگر دوسری طرف سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو لپیٹ میں دونوں رشتے آ جاتے ہیں۔ بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، وہ خامد کا زبان دراز ہونا یا بیوی کا زبان دراز ہونا، لان تان کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روک ٹوک کرنا۔ اس کی وجہ سے رشتہ نکاح والا اجڑ جاتا ہے، خاندانوں میں، گھروں میں ویرانی، افسردگی پھیلتی ہے۔ اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ زبان ایک ایسا لوتھڑا ہے، اللہ نے 32 تالوں کے اندر رکھا ہے، ہڈی کے بغیر ہے، لیکن جب یہ غلط چلتی ہے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، لڑوا دیتی ہے۔ زبان درازی کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بولو اچھا بولو۔ کیا بولو؟ اچھا بولو۔ اللہ ہمیں اچھا بولنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن ستم یہ ہے، کھاتے اچھا ہیں، کھاتے، ذرا بولیے، کھاتے، پیتے، پہنتے، گھر اچھے میں، گاڑی اچھی میں، لیکن جب زبان سے بولتے ہیں مشین گن چلتی ہے، گالیوں کی تھر تھراہٹ میں، تانے، ملامتیں، خصوصاً میری اسلامی روحانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی زبانوں میں اتنے اتنے بڑے بم ہیں، اللہ کی قسم ہے غوری میزائل میں، خالد میزائل میں، وہ دنیا کائنات کے بموں میں اتنی حرارت، شدت نہیں ہے جتنی زبان کی گولیوں میں، بموں میں، بارود میں ہے۔ یہ خاندانوں کو اڑا دیتی ہے، گھروں کو پامال کر دیتی ہے، اور خاندان اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ قولوا للناس حسنا، جب بولو اچھا بولو، جب بولو کسی کے فائدے میں بولو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا جو بولنا چاہتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ مَنْ صَمَتَ نَجَا، جو خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اب اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے ہاں جو سب سے غصے والے لوگ ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، بہت زیادہ جھگڑالو لوگ۔ کون لوگ؟ وہ بندے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ساس ہو یا بہو ہو، یا نندے ہوں یا بہنیں ہوں، خامند ہو یا بیوی ہو، سب گھروں والے ہیں۔ جو کچھ گھروں میں ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ جب رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے، جب ہم رشتہ طے کرتے ہیں، ہم دونوں بیٹے والے، بیٹی والے ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عزیز و اقارب میں۔ کہتے ہیں ہم نے جو رشتہ تلاش کیا ہے بڑے اخلاق حسنہ والے، بڑے باکردار، بڑے مالدار، بڑے اچھے، ان کو فرشتہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، بیٹے والے بیٹی والوں کے خلاف، اور بیٹی والے کیا وجہ ہے؟ جس کو خود بیاہ کے لائے ہو، جو دلہن بن کے آئی ہے، جس کے کمرے کو، جس کے سامان کو تم نے خود سجایا ہے، تقریب نکاح کی تم نے خود منعقد کی ہے، تم بارات لے کے گئے ہو، وہاں پہ دعا، نکاح، تقریب ہوئی، گھر میں آئے، خوشیاں، شادیانے بجے، مبارکباد دی، چند دنوں کے بعد اکثر گھروں میں لڑائیاں کیا ہوتی ہیں؟ عدم برداشت نہیں ہے،
ہم میں حسد کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، عورت کی عزت کو گوارا نہیں کرتی۔ سنیے، آج کے جمعے میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، بہت زیادہ طلاق کی وجہ خامد بیوی نہیں ہوتی، گھر میں رہنے والے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس نہج، اس روش پر بھی غور کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ بیچاری جو سب کو چھوڑ کے آتی ہے نا، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی سوسائٹی کو، یارو یہ بہت اچھا ہے گھر کو چھوڑنا، کبھی سوچا ہے؟ بہنوں والے ہو، بیٹیوں والے ہو، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب تک عورت کو برداشت نہیں کرے گی، عورت کی عزت نہیں کرے گی، اگر چھوٹی ہے بڑے کی عزت نہیں کرے گی، اگر بڑی ہے چھوٹی پہ دست شفقت نہیں رکھے گی، جیسے اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے روٹی پکانا، سالن بنانا، صفائی کرنا، گھر کے ماحول کو، گھر کے جو ساز و سامان ہے اس کو درست کرنا، اسی طرح جو آنے والی ہے اگر اس پہ بھی دست شفقت رکھا جائے، اس کو بھی اپنی بیٹی جیسا پیار دیا جائے، اور جو آنے والی ہے وہ ماں جیسی عزت کرے، ذرا بتلائیے گھر اجڑے گا؟ یہ لڑائی عورت سے شروع ہوتی ہے، اور عورت پہ اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ مرد کا کردار بھی بڑا گھنونا ہوتا ہے، بڑا قابل مذمت ہوتا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اکثر گھروں میں لڑائیاں، طلاقیں، نفرتیں، بھائی کو بھائی سے دور کرنا، بیٹوں کو باپ سے دور کرنا، باپ کو بیٹے سے جدا کرنا، یہ کردار کے پیچھے کون چھپا ہوتا؟ عورتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو خطاب کیا تھا، فرمایا تھا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا واکثرنا الاستغفار، فرمایا دو کام کثرت سے کیا کرو۔ کتنے کام؟ یاد کر لو، گھروں میں جا کے بتلاؤ۔ صدقہ و خیرات عورتیں زیادہ کیا کریں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، خامند کی اجازت سے، اور استغفار زیادہ کیا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش زیادہ مانگا کریں۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے، انی رأیتکن اکثر من اہل النار، رب نے مجھے دکھایا معراج کی رات، یا میں نے خواب میں دیکھا جہنم کے ان گھڑوں میں جہاں آگ ہے، جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک عورت نے جرت کی پوچھا، آقا وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہیں جہنم میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم لعنتیں زیادہ ڈالتی ہو، تانے زیادہ دیتی ہو، تمہاری زبان سے جب نکلتا ہے یہی نکلتا ہے لعنت ہو، تیرا کھانا خراب ہو، تیرے اگلے پچھلے مر جائیں، تیرا ستیہ ناش ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اللہ ہماری اسلامی روحانی خواتین کو لعن طعن سے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ بسا اوقات خامد بھی بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، مثلا باہر سے آیا، اگر کبھی کھانا نہیں ملا ٹائم پہ، کپڑے استری نہیں ہوئے ٹائم پہ، جوتا پالش نہیں ہوا، کچھ دیر ہو گئی، اس کو تیش آ جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے مواقع پہ اگر بیوی بھی جوش اور تیش میں آ جائے تو نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے پیچھے سبب خامد کا بے صبرہ ہونا، ناشکرا ہونا ہے۔ اگر کبھی سالن درست نہیں بنا، اگر کبھی روٹی اور کھانا صحیح نہیں بنا، ٹائم پہ کپڑے استری نہیں ہوئے، تو صبر تحمل برداشت کرنا چاہیے۔ عدم تحمل، عدم برداشت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہے،
حضرات میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جو سب سے بنیادی سبب ہے اور یہ بھی ہے جو رشتے طے کروانے والے ہیں، جنہوں نے یہ کاروبار بنایا ہے، میرج سینٹر کھولے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کرائے کے مکان کو ذاتی شو کر دیا، کرائے کی گاڑی کو ذاتی شو کر دیا، اور جب نکاح ہو جاتا ہے، چند ماہ گزرتے ہیں، جب یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ مکان، یہ کوٹھی بنگلہ کرائے کا ہے، یہ گاڑی بھی کرائے کی ہے، تو نتیجہ اللہ ماشاءاللہ، ورنہ طلاق ہے۔ اور سبب جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، معاشرے میں حاسدین ہیں جو خاوند کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ غیبت، چغلی، دو چہروں والا انسان بڑا بدترین ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن ذل وجہین، دو چہروں والا، دو زبانوں والا آدمی، ادھر اور بات ادھر اور بات، لڑائی پیدا کر دی۔ فرمایا یہ جب آئے گا لہو لسانان من نار، اللہ اس کی دو زبانیں جہنم کی آگ کی سے عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں اس رویے سے محفوظ فرما دے۔ جس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ بھی وجہ ہے، بعض عورتیں اپنے خاوند پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ مرد اور عورت میں فرق رب نے رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ فرماتا ہے مرد حاکم ہے۔ حاکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ حاکم ظلم کرے۔ حاکم جو ظلم کرے گا، ظلم اندھیرا ہے۔ جتنا ظلم کرے گا، وہ گھر کا حاکم ہو، وہ ایک یونین کا حاکم ہو، وہ ایک ضلع کا حاکم ہو، ایک صوبے کا حاکم ہو، ایک ملک کا حاکم ہو، جو حاکم ظلم کرے گا اللہ کا اس پہ غضب، قہر نازل ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا ظلم ڈھائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں اتنے ہی اندھیرے میں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہے، میرے بندو تم پہ بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ جس وجہ سے طلاق ہوتی ہے، اسباب سن رہے ہیں آپ لوگ، سنیے۔ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خاوند بخل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کنجوسی بہت بری، بدترین گھٹیا بیماری ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ کو بخیل خاوند سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ بخل کا معنی کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جمع مالا وعددا، گن گن کے رکھتا ہے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ جب کوئی مہمان آ جائے اس کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں، بل پڑ جاتے ہیں، دل میں یہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ سنیے اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے مال دیا، دولت دی، نماز دیا، لیکن انہوں نے چھپایا جو اللہ نے دیا، اللہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور بخل اللہ کو پسند نہیں، پیغمبر کو بھی فرمایا اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اے میری امت کے لوگوں، بخل سے، کنجوسی سے بچ جاؤ۔ پہلی امتوں کو اس بخل نے تباہ کر دیا، کنجوسی نے تباہ کر دیا۔ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کی عجیب حالت ہوتی ہے، دوستوں پہ، یاروں پہ، ہوٹلوں میں، پارکوں میں بڑا خرچ کرتے ہیں، جب اپنی بیوی پہ، بچوں پہ خرچ کرنے کی باری آتی کہتے اس سے گزارا کر لو۔ جبکہ حدیث سنیے ایمان تازہ ہو جائے،
ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب پہ خرچ کرو درم و دینار، اپنے رشتہ داروں پہ اور اپنے دوستوں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، اللہ کے گھروں میں، مدارس میں، فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیے جو خرچہ، جو دینار، جو پیسے، جو روپیہ انفقتہ علی اہلک افضل، جو تو اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ سب خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور اگر تیری نیت ثواب کی ہو تو اللہ وہ تیرا خرچ کیا ہوا وہ سبزی، وہ کپڑے، وہ گھر بنانا، بیوی بچوں کے لیے سب سامان مہیا کرنا بھی اللہ صدقہ اور خیرات لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں طالب علم نے بیان کیا، آپ نے سماعت فرمایا، گھر کیوں اجڑتے ہیں، تباہی کیوں آتی ہے، اللہ ہمیں ان اسباب پہ غور کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں مودت، پیار اور ایثار، ہمدردی کا ماحول پیدا فرما دے، تحمل، برداشت، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ کا مصداق بنا دے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ اچھا وہ ہوتا ہے جب وہ پاس موجود نہ ہو، لوگ کہیں یہ اچھا ہے، اچھا وہ نہیں ہوتا جس کے شر کی وجہ سے لوگ کہیں تو بڑا عزت والا ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے، اکرم الرجل مخافت شر، لوگ کسی کی بدماشی، اس کی عیاشی، اس کے شرارت اور اس کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا احترام والا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عزت دے جو لوگ دل سے عزت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔